بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج 5 اپریل ہے اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ حج 2026 پہ جانے والے جو بھائی بہنوں کے کویسچن آئے ہیں میں ان کے آنسر دے دیتا ہوں. موسٹلی جو ہیں حاجی کیمپ کے ریلیٹڈ ہیں. یاد رکھو منسٹری نے جو چیز اس سال چینج کی ہے نا، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ 2 چکروں میں بلایا جاتا تھا، آدھے کام پہلے کیے جاتے تھے آدھے بعد میں. ابھی انہوں نے ایک ہی دن میں سارے کام کرنے ہیں، تو اس کے لیے پھر انہوں نے تھوڑا سا انتظام بھی تھوڑا سا سیٹ اپ بھی ایسا کیا ہے نا کہ جیسے بڑے شہروں میں تو انہوں نے کہا جس دن جس کو بلایا گیا آپ کی حج ایپ پہ آپ کے حاجی کیمپ شو ہو رہا ہے، ٹائم شو ہو رہا ہے، اس ٹائم آپ اپنا حاجی کیمپ جائیں، اپنا کام کروا کے آ جائیں. جیسے بڑے شہروں کو انہوں نے ٹائم ٹیبل کے ساتھ بھی بلایا، جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد کہ 9 بجے پہنچو، 1 بجے پہنچو، 3 بجے پہنچو. اس طرح چھوٹے شہروں میں جہاں کم حاجی ہیں صرف ان کو دن بائی دن بلایا نا کہ آپ اس دن آ جائیں. تو جو اسی دن جا کے اس ٹائم پہ اپنا کام کروا لے گا اس کو تھوڑی آسانی ہوگی، اور جو اس دن کے بغیر جائے گا تو مشکلات ہوں گی. کام تو ہونے ہی ہیں سب کے، لیکن جتنا انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ان کے لیے بھی ہوگی. یہ چیز یاد رکھیے گا. پہلا سوال، حاجی کیمپ جاتے وقت کیا چیز ساتھ لے کر جانی ہے؟ آپ نے اپنا بینک رسید جو آپ کو ملی ہے وہ لے کے جانی ہے. بہت ساروں کی وہ گم گئی ہوئی ہے یا کسی نے لی نہیں. اگر کسی کے پاس بینک رسید نہ ہو تو کیا اسی آئی ڈی کارڈ سے کام چل جائے گا؟ پہلے تو اپنے آپ بینک جا کے ان سے ابھی بھی رسید لے سکتے ہیں، ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں. نہیں تو پھر آئی ڈی کارڈ تو ہے، گزارا جگاڑ تو چلانا ہی ہے، یہی بات ہے. لیکن اگر آپ وہ بینک سے جا کے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. جیسے اس طرح آن لائن جنہوں نے کی ہے ان کو رسید ایک ملی ہوتی ہے، آن لائن والوں کے بھی، اوورسیز کے پاس بھی ایک ڈیٹا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں چل جائیں گی. نہیں تو پھر پاک حج ایپ زندہ باد اور آئی ڈی کارڈ زندہ باد. دوسرا سوال، اوورسیز حاجی اپنا سارا ڈیٹا کہاں چیک کریں؟ حج ایپ پہ چیک کریں. اگر حج ایپ اوورسیز کی نہیں چلنی نہ چل رہی ہے تو اپنے پاکستان میں کسی بھی ریلیٹیو سے لاگ ان کروا کے ان سے سارا ڈیٹا لے لیں. سمپل، اور تو اس کا کوئی کام نہیں. ایک ہی بار 2-3 چیزیں ابھی تک جو ریکوائرڈ ہیں ان کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، کس دن آپ کو حاجی کیمپ بلایا ہوا یہ وہ چیزیں اس حساب سے اپنی ترتیب بنا لیں. جنہوں نے اس کے علاوہ اپنی فلائٹ شیڈول کروائی ہوئی ہیں پھر آئیں، اللہ کے حکم اللہ کے نام لے کے دیکھی جائے گی پھر جو ہوگی. اور ان کا میڈیکل فارم کہاں سے بنے گا؟ میڈیکل فارم یس نو جو آپ نے وہ کر دی ہے وہ کافی ہے، اس کے بعد اب کیا ہونا ہے؟ اب تو بڑی چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں. حج ایپ اچھا ہاں جو پرائیویٹ ہیں ان کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا، وہ اپنے ٹور آپریٹر سے رابطہ رکھیے گا جو چیزیں اس کو ریکوائرڈ ہوں. آگے میں ٹور آپریٹر پرائیویٹ کے کچھ سوال ہیں ان کا بتاتا بھی ہوں. حج ایپ کام نہ کرے تو کیا کریں؟ کیا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے؟ اگر منسٹری آف افیئر جو ہے سعودی موفا کی ویب سائٹ نہ کھلے تو ویزا کیسے چیک کریں؟ بھائی وہ کھلتی ہے نا، اس کا تو کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے، وہیں سے چیک ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کون سا حل ہے؟ یہاں پاک حج ایپ پہ جو گورنمنٹ ہی ہے ان کا وہاں بھی ویزا ہے، لیکن وہ وہیں سے چیک ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہاں سے چیک ہونا ہے؟ تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. جن کا ابھی تک ویزا نہیں آیا ہوا تو گورنمنٹ ہیں یا پرائیویٹ ہیں، پرائیویٹ والے اپنے ٹور آپریٹر سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ میں نے ہیلپ لائن کے نمبر بھی دیے ہوئے تھے، وہ میرے فیس بک پہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. پرسنل میں کوئی میسیج نہ کیجیے گا، وہاں میں کیسے سینڈ کر سکوں گا. اور جو گورنمنٹ کے ہیں تو منسٹری موسٹلی تو سب کو کالیں کر رہی ہیں، تو آپ اپنے بایو میٹرک ایک بار ریپیٹ دوبارہ کر لیجیے گا، اور گورنمنٹ منسٹری کو خود بھی کال کر سکتے ہیں آپ کہ میرا یہ کام میرا ویزا، کیونکہ 1-2% لوگ ہیں جن کا ابھی تک ویزا کلیئر نہیں ہوا، تو اس میں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور جن لوگوں کی فلائٹ قریب ہے اور ابھی تک ویزا نہیں آیا ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں رابطہ کریں؟ آپ کو بتایا نا نمبر ہیں، انہیں سے رابطہ کریں. حاجی کیمپ کب جانا ہے اس کی اطلاع کیسے؟ بھائی آپ کی حج ایپ پہ آ چکی ہوئی ہے نا، اس کی تفصیل ساری بتائی ہے. کیا حاجی اپنی شہر کے حاجی کیمپ میں جا سکتے ہیں یا لازم؟ کیا حاجی اپنے شہر کے حاجی کیمپ میں جا سکتے ہیں یا لازم اسی جگہ کسی اور حاجی کیمپ جا سکتے ہیں یا لازم ہے اسی جگہ جانا جہاں بھائی آپ کو بلایا وہیں جانا ہے آپ نے؟ اس کے علاوہ اور کسی حاجی کیمپ نہیں جانا، ورنہ آپ بھی پریشان ہوں گے اور ان کو بھی ادھر جا کے کریں گے. کیا حاجی کیمپ میں سب حاجیوں کے جانا ضروری ہے یا گروپ میں سے ایک؟ دیکھو ویکسینیشن تو سب نے کروانی ہے، تو ویکسینیشن کے لیے تو ساروں کو جانا ہی، باقی تو سارے کام آپ کا ایک لیڈر بھی جا کے کر سکتا ہے نا، گروپ لیڈر بھی، لیکن ویکسینیشن تو نہیں وہ آپ ساروں کی لگوائے گا، تو ویکسینیشن کے لیے آپ کو جانا لازمی ہے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لازم جائیں. اور اس بار حاجی کیمپ سے تھوڑا سا نا تعاون کیجیے گا، اس میں آپ کو بھی آسانی ہوگی اور ان کو بھی ہوگی. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا پروسیس ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ کتنا آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ کے ہم میں نے جو 1-2 جگہ بات کی ہے نا وہ ٹھیک ہے، تھوڑا اسٹرکٹ لے کے چل رہے ہیں تاکہ ظاہری بات ہے 1,80,000 حاجی چلنا ہے اور 1,20,000 تو گورنمنٹ ہی ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں مینیج ہوں کہ کوئی شور شرابہ یا بدمزگی نہ بنے. تو ہمیں بھی کوآپریٹ کرنا ہے تھوڑا. پہلے حج ایپ میں تصویر اور دستاویز شو ہو رہی تھی، لیکن اب وہ کچھ ٹائم کا گلیچ آیا تھا، اب دوبارہ ہو رہے ہیں. اگر حج ایپ میں ڈیٹا پیکج تفصیل غائب ہو جائے تو کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا بھائی، بس اب کام کا سب ہو چکے ہوں، اب کوئی چیز نکلے آئے ٹینشن نہیں لینی. پرائیویٹ ٹور آپریٹر معلومات نہ دیں، کال اٹینڈ نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ کو جو نمبر دیے ہوئے ہیں کمپلین کے ان سے رابطہ کریں. اگر کوئی اپنا مقررہ دن ڈیٹا کے ڈیٹ کے علاوہ کسی دن حاجی کیمپ جائے تو کیا اسے انٹرٹین کیا جائے گا؟ یہ اسی دن اس کو جا کے پتہ چلے گا. اوورسیز حاجی کے لیے کیا ہدایات ہیں خاص طور پر جن کا پروسیس کلیئر نہ ہوا ہو؟
देखो ओवरसीज़ ना जिन अगर किसी की फ़्लाइट शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ है ना, और जिस दिन हाजी कैंप बुलाया हुआ है उस दिन अगर वो नहीं जा पा रहा, तो बस वो ओवरसीज़ आएगा तो उसके साथ कोऑपरेट किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी ये चीज़ें फर्स्ट टाइम होने लगी हैं, लेकिन मैं बारहा इसके साथ एक चीज़ बोलता जा रहा हूँ कि परेशानी वाली बात नहीं है, जो अल्लाह ना करे जानबूझ के कोई इस तरह ना करे। बाकी जो ऊपर नीचे छोटी मोटी चीज़ें आएंगी तो उनको कोऑपरेट कर दिया जाएगा। ओवरसीज़ हाजी की हज ऐप नहीं चल रही, मैंने आपको बताया नहीं चलेगी, और रेंज पैकेज करने से भी मसला हल नहीं, रीजन नहीं चलेगी। वो जिन ओवरसीज़ हाजियों का मेडिकल नहीं हुआ वो कहाँ से, ये रिपीट हो गया ना सवाल, जिन लोगों का मेडिकल फॉर्म सबमिट नहीं हुआ वो क्या करें? कोई बात नहीं, खैर है, नहीं हुआ तो छोड़ दें बस। और जो ओवरसीज़ हज फ़्लाइट से एक दिन पहले पाकिस्तान आते हैं, क्या इनकी वैक्सीनेशन वगैरह हाजी कैंप में हो जाएगी? हो जाएगी भाई, फिर अब आना है तो हो तो जाएगी। अगर किसी प्राइवेट ओवरसीज़ हाजी के आखिरी दिनों में फ़्लाइट हो तो क्या इसकी जगह इसका कोई रिलेटिव या ग्रुप मेंबर हाजी कैंप जाके वीज़ा टिकट ये वो चीज़ें तो वो ले ही लेगा, वैक्सीनेशन कौन करवाएगा? अच्छा, जो प्राइवेट ओवरसीज़ हाजी पाकिस्तान आए बगैर सीधा मक्का मदीना जाते हैं और वहीं से वापस भी करते हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन, हाँ ये चीज़ याद रखो ये ऑप्शन सिर्फ प्राइवेट वालों के पास है ना। वो अपने टूर ऑपरेटर से रब्ता करे, उसका टूर ऑपरेटर उसको वैक्सीनेशन लिख के देगा, वो वहीं से बाहर से ही करवा के उसका कार्ड अपने पास रख ले, वो वहीं से आएगा वहीं से चला जाएगा। ओवरसीज़ वालों का इस तरह भी काम हो जाएगा। इसी तरह प्राइवेट वालों में से बहुत से हाजी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम अभी तक हमारी चीज़ें क्लियर नहीं बताई जा रही। मैंने आपको बार बार ऊपर भी बोला कि वो आपको कंप्लेन ऑप्शन भी दिए हैं और नंबर भी दिए हैं, और टूर ऑपरेटर से भी आप थोड़ा, अब टूर ऑपरेटर इस तरह मुनासिब तो नहीं है उनको करना, अभी तक तो उनको सारी चीज़ें क्लियर करके बता देनी चाहिए, फिर भी ये छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं। और इसी तरह जो प्राइवेट है उनको जो तोहफे वगैरह हैं उनके हैं, वो उनको उनके टूर ऑपरेटर उनको जाने से पहले इंशाल्लाह दे देंगे, तो वो भी मसले उनके सिमिलर तरह हल हो जाएंगे। इसी तरह जो अभी भी कोई भाई बहन पूछ रहे थे क्या फ़्लाइट शेड्यूल चेंज होगा, भाई कुछ भी नहीं चेंज होना। जो एयरलाइन, जो फ़्लाइट शेड्यूल, जो चीज़ें आ चुकी हैं अब वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब ये मुझे इस तरह की थोड़ी बहुत बातें, मसले जो आए थे सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो जिनका कोई क्वेश्चन हुआ वो कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके आंसर दे दूँगा। तो अभी तक इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा, कहा सुना माफ़ है, अल्लाह हाफ़िज़।